رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بفضل اللہ تعالی آج پارہ نمبر 13 کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے. نفس یہ لفظ قرآن حکیم کے اندر بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ معنی یہ ہے کہ انسان کی ذات میں موجود خیر اور شر کی طاقت کو نفس کہتے ہیں. انسان کے دل میں پیدا ہونے والی مختلف خواہشات ہوتی ہیں. کبھی برائی کی خواہش ہے تو کبھی برائی پر شرمندگی کا اظہار ہوتا ہے اور کبھی نیکی کی خواہش ہے. اور جو سوچ غالب آ جاتی ہے تو اسی کے مطابق عمل شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ کس خواہش کو اور کس سوچ کو اپنے اوپر غلبہ دیتا ہے. اگر انسان کے اوپر برائی والی سوچ کا غلبہ آ جائے تو وہ نفس امارہ ہے. اگر انسان کے اوپر برائی کرنے کے بعد شرمندگی کا احساس غالب آ جائے اور نیکی سے دور رہنے پر بھی شرمندگی کا احساس ہو تو یہ نفس لوامہ ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے اوپر نیکی کی خواہش کو غالب کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری والے معاملات کو دیکھتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ ہے. لہذا سوچ اور عمل کے اعتبار سے نفس کی مختلف کیفیتیں اور مختلف مراحل ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے نفس کو قابو رکھنا ہے اور اپنی خیر کی طاقت کو ظاہر کرنا ہے، شر کی طاقت کو دبانا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 64 ہے. یہاں ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ مصر لے جانا چاہا اور یہ بات بھی کہی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں تمہارا ویسے ہی یقین کر لوں جس طرح اس سے پہلے بھی تمہارا ایک دفعہ یقین کر چکا ہوں؟ نہیں، اب تمہارا یقین نہیں کرنے والا، لیکن اگر ضرورت ہے تو فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. میں اس اللہ کے سپرد کر کے تمہارے ساتھ اس کو ودا کروں گا. اور اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی مومن کی بصارت کو بیان کیا ہے، مومن کی عقل مندی دانش مندی کو بیان کیا ہے، مومن کی بصیرت کو بیان کیا ہے. فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. صحیح البخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈھسا جاتا. ایک جگہ سے جب اس کا ایک دفعہ دھوکہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ اس جگہ پہ جا کے دھوکہ نہیں کھاتا. ایک بندے سے جب ایک دفعہ اس کو پریشانی ملتی ہے تو دوبارہ اس بندے پر اس طریقے کا آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرتا. تو مومن کی فہم و فراست یہ ہے کہ وہ بار بار دھوکہ نہیں کھاتا. اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں بار بار دھوکہ کھاتا ہے تو پھر دوسرا رخ یہ ہے کہ اس بندے کا ایمان کمزور ہے. اسے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو دھوکے نہیں ملتے. آج ہر بندہ اس بات کا رونا روتا ہے کہ جی میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا، میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا، فلاں معاملہ. اور یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہمارا
ایمان درست نہیں ہوتا، جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، تو جب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے نیک اعمال کے ذریعے تعلق ہم مضبوط کر لیں، ہمارا ایمان ایک پیک کے لیول پر اور بہترین لیول پر چلا جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ایمان کی وجہ سے ہمارے اندر فہم و فراست آ جائے گی اور ہم اپنی زندگی کے فیصلے بہترین انداز سے کرنے والے بن جائیں گے۔ لہذا مومن کو فہم و فراست والا ہونا چاہیے، اور مومن کو بالکل جو نا ملنگ ٹائپ کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو اپنے ارد گرد کا احوال معلوم ہوتے ہیں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور میں نے کس انداز سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی کو بھی حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت یعقوب کو اطلاع دی گئی کہ میرے دونوں بیٹے ہی مجھ سے دور ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر ایک لفظ بولا تھا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں۔ لہذا مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور مومن کو مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کافر تو اس لیے مایوس ہو جاتا ہے نا کہ اس کے پاس اور راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ جب اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتا کہ اب کیا کروں، اب تو میں سمجھو کہ زندگی ختم ہے۔ لیکن مومن کے پاس تو ہر وقت ایک راستہ کھلا رہتا ہے، اور وہ راستہ اللہ کی رحمت کا راستہ ہے، اللہ کی طرف سے مدد ملنے کا راستہ ہے۔ جب سارے دنیا جہان کے راستے بند ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو دل سے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے رحمت ضرور پیدا کرتے ہیں، راستہ ضرور کھول دیتے ہیں، کیونکہ اسی مالک نے ہی تو راستے بنانے ہیں، اسی کے حکم سے راستے بند ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے راستے کھولے جاتے ہیں۔ تو جب وہ حکم دینے والا ہمارے پاس موجود ہے تو پھر یقیناً ہمیں اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو لہٰذا مومن، سچا مومن مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کسی بھی معاملے میں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کا وعدہ بھی تو کیا نا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورۃ الاعراف میں یہ اللہ نے اتنا خبر دی کہ میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، کہ جب کسی جگہ پر بھی جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں، ہر طرف سے سیاہیاں چھا جائیں، تو میری رحمت وہاں پر بھی غالب ہے، میری رحمت وہاں بھی میرے بندوں کو ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا وہ سوچتا ہے، جیسا یہ حدیث میں موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، لیکن صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ کم ہیں اور صحیح ابن حبان کے اندر الفاظ زیادہ ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی فیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے پاس ہوتا ہوں، فیظن بی ما شاء، تو وہ میرے بارے میں جیسی خواہش رکھتا ہے گمان کرے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب ایک دوسری حدیث جس کے اندر یہ بات موجود ہے، صحابی کے الفاظ ہیں کہ وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے بارے میں خیر کی سوچ رکھے تو اس کو خیر ملتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ شر کی سوچ رکھے تو شر ملتی ہے۔ اس کا آسان لفظوں میں مفہوم ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا،
کہ میرا یہ کام خراب ہو جائے گا، یہ اگر میں یہاں گیا تو میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اگر میں نہیں گیا تو فلاں بندہ فوت ہو جائے گا، یہ نقصان وہ نقصان، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کی ذات پہ یقین کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جب اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہوتا تو پھر ویسے ہی اس کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، وہ برائی، نقصان اور شر کو سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کے کھاتے میں بھی وہ برائی اور شر ڈال دی جاتی ہے، وہ نقصان اس کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ بندہ کہے کہ نہیں اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ یہ میرا کام حل ہو جائے گا، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا، میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ شامل ہے، جب اس طرح کا انداز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، اس کے لیے خیر کے راستے آسان کر دیتے ہیں اور برائی اور شر کے راستے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس مایوسی سے نکلنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔ جب ہر چیز کو ہم اللہ کی تقدیر کے ساتھ، اللہ کے فیصلے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر بندے کے دل سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو بھی کرنا ہے میرے مالک نے کرنا ہے، میرے مالک میرے خالق کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ رب العزت کسی بندے کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیں، اسے کوئی چیز دینا چاہیں، تو ساری کائنات کے لوگ مل کے بھی اس چیز کو روک نہیں سکتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت کسی سے کوئی چیز لینا چاہیں، کسی کا کوئی نقصان اللہ نے مقدر میں کر دیا ہو، تو ساری کائنات کے لوگ مل کے اس نقصان کو روک نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور جب کوئی بندہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے فیصلوں کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، تو ایسے بندے کو کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 ہے کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ اتنے دنوں سے جس بندے کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ ہمارا بھائی یوسف ہی ہے، تو وہ پریشان ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس وقت کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آج تم کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے معاف کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی معاف کرنے والا بندہ بڑا پسند ہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی ایسا کیا کہ کسی رشتہ دار نے، بہن نے، بھائی نے، کسی دوست نے کبھی کوئی تکلیف دی ہو، کبھی کسی معاملہ میں پریشان کیا ہو، اور وہ بعد میں ہمارے پاس آئے تو ہم بھی اس کے لیے کہہ دیں چل یار کوئی بات نہیں، میں نے تجھے معاف کیا؟ کیا ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کبھی؟ ہمارے دل تو پتھر کے بن گئے ہوئے ہیں۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے، اور پھر اتنی سخت لڑائی ہوتی ہے کہ ساری زندگی وہ دل میں کرید لے کے ہم پھرتے رہتے ہیں۔ وہ کڑن اور حسد جو ہمارے دل میں جو گرا ایک بن جاتی ہے، وہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتی، اور اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دو لوگ ایسے ہیں جن کو اس عام معافی میں بھی معافی نہیں ملتی ہے۔ پہلا وہ بندہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اس کو معافی نہیں ملتی، اور دوسرا وہ بندہ جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد، بغض، کینہ رکھتا ہے، اس کو بھی معافی نہیں ملتی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، تو پھر ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے، اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے بالکل اس چیز کو ختم کر دینا، اس غصے کو بالکل دل سے صاف کر دینا۔ اگر اس طریقے سے ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو یقیناً یہ معافی ہمارے لیے بہت خیر کا اور اچھائی کا ذریعہ ہوگی۔ اس کے بعد
سورۃ الرعد ہے اور سورۃ الرعد کے آغاز میں آیت نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کہ جو بھی کسی مؤنث کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے اسے اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ پھر یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ تو اس کے دو جواب علماء نے دیے۔ پہلا جواب کہ اس مؤنث کے پیٹ میں جو بھی ہے، بیٹی ہے یا بیٹا، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے کچھ اشارے اور چیزیں بھی، علامات بھی دے دی ہیں جس سے انسان بھی پہچان جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو صرف اللہ کو ہی معلوم ہوتی ہے، کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ وہ کیا ہے؟ کہ پیدا ہونے والا خوش نصیب ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ اچھے اعمال کرنے والا ہوگا یا برے اعمال کرنے والا ہوگا۔ اس چیز کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، اللہ کے سوا اس چیز کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ لہذا اصل چیز کسی کا یہ معلوم ہونا نہیں ہے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی، بلکہ اصل چیز جہاں جو یہ بیان کی گئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے والا خوش نصیب ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، وہ بعد میں اپنے ماں باپ کو پریشان کرے گا یا خوشیاں دے گا، یہ علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اس بچے کی شکل و صورت بننے سے پہلے، 4 مہینے کے بعد اس کی شکل و صورت بنتی ہے نا، تو اس سے پہلے صرف اللہ کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جب اس کی شکل و صورت کا ڈھانچہ بنے گا تو یہ مذکر بنے گا یا مؤنث بنے گا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور جب اس کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، شکل و صورت بن جاتی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ آثار اور علامات جسم پر بھی، ماں کے جسم پر بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات مشینوں کے ذریعے بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ بہرحال یہ بنیادی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان چیزوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کچھ علامات ظاہر کر دیتے ہیں تو ان علامات کا سہارا لے کے انسان اپنی زندگی میں اپنے تصور کے مطابق خوشیاں بھی بنا لیتا ہے اور ان کو بس اوقات اپنے لیے پریشانی کا سبب بھی بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ 2 معنی کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی، ذکر اللہ سے مراد اللہ کی تسبیحات کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کے بڑائی کے کلمات اور اللہ کی اتنے حمد کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا، یہ ذکر ہے۔ دوسرا معنی، بذکر اللہ سے مراد اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو دونوں معنی ہی درست ہیں کہ انسان کو اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی کبریائی کے کلمات اور حمد و ثنا کے کلمات بول کے بھی دل کو سکون ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے تو اطاعت اور فرما برداری کر کے بھی اللہ اس بندے کے دل کو اطمینان اور سکون عطا کر دیتے ہیں۔ ذکر کا معنی اگر تسبیحات مراد لیں تو پھر اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ تسبیحات کرنا کیونکہ یہ عبادت ہے اور یہ عبادت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، اور اگر یہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا مسنون طریقہ اور ذکر کا غیر مسنون طریقہ کیا ہے، ان چیزوں میں فرق انتہائی ضروری ہے۔ ذکر مسنون تب ہوگا جب ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، جن الفاظ کو بدور ذکر ہم پڑھ رہے ہیں
وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے چاہیے، اور اگر وہ الفاظ رسول غرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں تو وہ سنت ذکر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر حدیث میں الفاظ آتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جن الفاظ کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب محمد الرسول اللہ کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے، صرف آپ نے الفاظ کتنے بیان کیے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اتنے الفاظ بیان کیے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی شامل کرتا ہے تو یہ الفاظ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور ذکر ثابت نہیں ہیں تو یہ مسنون طریقہ نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا ہی ورد کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر اتنا ہی ذکر کیا جائے گا، اس کے سوا کوئی اور چیز ہم ساتھ شامل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو بھی ہمارے اکثر لوگ بطور ورد بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ جیسے کسی کو کوئی چیز نہیں مل رہی، کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو پھر وہ یا حفیظو کی تسبیح کرے، وہ یا رحمانو یا رحیمو کی تسبیح کرے، اور کسی کے ہاں رزق کی کمی ہے تو یا رزاقو کی تسبیح کرے۔ یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی یہ چیز معلوم ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن حکیم میں بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوا بِهَا، ان ناموں کے ساتھ تم اللہ سے دعا کرو، کہ جب اللہ سے دعا کرنی ہے تو اللہ کے سامنے ان ناموں کو ذکر کیا جائے، اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کا تذکرہ کریں، اور تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سے فوری اپنی حاجت رکھیں، دعا کریں اللہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں میں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام موجود ہیں، کہیں یا ذل جلال والاکرام آیا ہے، کہیں یا حی یا قیوم آیا ہے، اور اکثر دعاؤں میں اللہم اور ربنا سے اتنے الفاظ شروع ہو رہے ہیں اتنے دعاؤں کے۔ تو اللہ کا نام ذکر کرنے کے بعد فوری اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اپنی مناجات اللہ کے سامنے رکھنا، یہ اصل طریقہ ہے۔ لیکن صرف الفاظ ہی بولتے رہنا اور اللہ سے اپنی کوئی حاجت نہ مانگنا، صرف اللہ کے ناموں کو بیان کرتے رہنا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحمان، یہ لفظ بولتے رہنا اور اللہ سے کوئی اپنی حاجت نہ مانگنا، یہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بدتمیزی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلائی جا رہے ہیں بلائی جا رہے ہیں بلائی جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پہلی چیز الفاظ ثابت ہونے چاہیے۔ دوسری چیز، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد مقرر کر دی ہے وہاں تعداد مقرر کر کے پڑھیں گے، اور جن الفاظ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد مقرر نہیں فرمائی وہاں تعداد مقرر کیے بغیر ان کو پڑھا جائے گا۔ تیسری چیز، اگر کسی ذکر دعا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر کر دیا ہے، جس طرح کچھ دعاؤں کو آپ نے فرمایا کہ یہ نماز کے بعد، فرضی نمازوں کے بعد پڑھنی ہے، کچھ دعاؤں کو آپ نے فرمایا کہ یہ صبح کے وقت پڑھنی ہے، کچھ دعاؤں کے بارے میں فرمایا یہ شام کے وقت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، واش روم جانا ہے تب دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، یہ وقت مقرر کر دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب وقت مقرر ہو گیا ہے تو پھر جو دعا، جو الفاظ، جو ذکر اس مقررہ وقت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اس کو اسی مقررہ وقت میں پڑھیں گے۔
لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذکر کو بیان تو کیا ہے، کسی لفظ کو، کسی دعا کو بیان تو کیا ہے، لیکن اس کا وقت مقرر نہیں کیا، تو پھر اس کو وقت مقرر کیے بغیر پڑھیں گے۔ اور اسی طرح جگہ کا مقرر کرنا، کچھ دعائیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ مقرر کر دی ہے، جیسے سونے کی جو دعائیں ہیں وہ آپ نے حکم دیا کہ جب بستر پر بیٹھ جاؤ تو بستر پر بیٹھ کے پڑھنی ہے، تو وہ جگہ مقرر کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب جگہ مقرر کر دی ہے تو پھر جگہ مقرر کر کے پڑھیں گے، اور اگر جگہ مقرر نہیں کی تو پھر جگہ مقرر کیے بغیر پڑھیں گے۔ اور اگر ہم اپنی مرضی سے تعداد مقرر کر لیتے ہیں، الفاظ بنا لیتے ہیں، وقت مقرر کر لیتے ہیں یا جگہ مقرر کر لیتے ہیں، تو ایسا ذکر مسنون نہیں ہوگا، اور اس غیر مسنون ذکر کی نحوست ہمارے گلے پڑے گی اور وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا باعث ہوگی۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ اللہ رب العزت نے یہاں اعلان کیا کہ اے میرے بندو، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید انعامات عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بڑی سخت ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کہ بندے کی زبان اور عمل میں اللہ کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہونا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اثر کا ظاہر ہونا بندے کی زبان پر اور بندے کے عمل میں، اس چیز کو شکر کہتے ہیں۔ شکر کے مختلف انداز ہیں۔ سب سے پہلا انداز یہ ہے کہ اپنی زبان سے اعتراف کرنا کہ الحمدللہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے، میرے پاس یہ نعمت موجود ہے، اعتراف کرنا اس نعمت کا۔ اور ہمارے پاس بھی تو کتنی نعمتیں ہیں، اور اگر ہم کبھی اپنی نعمتوں کو گننا شروع کریں نا صرف اپنے جسم کے اوپر کہ اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ نے کان بھی دیے ہیں، اس انداز سے تو اپنی نعمتوں کو ذکر کریں، تو یہ اعتراف اپنی زبان سے کرنا کہ میرے مالک نے مجھے یہ بھی دیا ہے، میرے مالک نے مجھے یہ چیز بھی عطا کی ہے، میرے مالک نے مجھے زندگی عطا کی ہے، میرے مالک نے مجھے صحت عطا کی ہے، تو یہ اعتراف جب ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں تو یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد احسان کرنے والے کا زبان سے اس کی تعریف کرنا، اس کے لیے شکر کے کلمات ادا کرنا، جیسے حکم ہے کہ ہم جب بھی کوئی نعمت ملے تو ہم الحمدللہ پڑھیں، کھانا کھا لیتے ہیں تو الحمدللہ پڑھیں، پانی پی لیتے ہیں تو الحمدللہ پڑھیں، صبح اگلی ایک نئے دن کی مہلت مل جاتی ہے تو الحمدللہ پڑھیں، اگر ہم واش روم گئے اور پیشاب وغیرہ کر کے اپنی اس مصیبت سے فارغ ہو کے نکل آئے تو الحمدللہ پڑھیں۔ تو یہ انداز ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو پھر اپنے محسن کی تعریف کرنا، اس کے لیے حمد کے کلمات بولنا، یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے۔ اور شکر کا تیسرا انداز یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا، اس کا غلط استعمال نہ کرنا، اس کا مناسب استعمال کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ مثال کے طور پر کسی دوست نے آپ کو ایک گھڑی گفٹ کی ہے اور آپ اس گھڑی کو بڑا سنبھال کے جو نا باکس میں اتنے چھپا کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ بندہ نے پوچھتا ہے وہ گھڑی میں نے آپ کو دی تھی، وہ میں نے رکھی ہوئی ہے بڑی سنبھال کے، کیونکہ آپ کا تحفہ بڑا قیمتی اس لیے میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ تو وہ تحفہ دینے والے کو اس سے خوشی نہیں ہوگی، خوشی اس کو تب ہوگی جب آپ اس کو پہنیں گے، استعمال کریں گے اور خود مناسب طریقے سے اس کو استعمال کریں گے تو دینے والے کو خوشی ہوگی۔ تو یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا جائز، مناسب اور بہتر استعمال کرنا۔ اور بہترین شکر کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اپنے محسن کی اطاعت کی جائے۔ تو ہمارے اوپر کیونکہ اللہ کی بہت زیادہ انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، تو پھر ہمیں اسی طریقے سے اللہ کا زیادہ سے زیادہ حکم ماننا ہے، اس کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے۔ اور یہ بھی ایک شکر کا بہترین انداز ہے۔ اور ایک انداز یہ بھی ہے
کہ اگر آپ کو کوئی بندہ تحفہ دیتا ہے تو آپ بھی اس کو بدلے میں تحفہ دیں. یہ بھی شکریہ کا انداز ہے، لیکن یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ یہ انداز خاص نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو تحفہ نہیں دے سکتے نا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کر دیا ہے کہ ہم شکر کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں، شکر کے ضابطے کو اپنی زندگی میں کیسے اتار سکتے ہیں، اس کا کیا انداز ہے، کیسے ہم شکر کے اصول کو اپنا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا انظروا الی من اسفل منکم، تم ان کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہیں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور تم ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے بہتر ہیں، جو تم سے بہتر ہیں ان کی طرف نہ دیکھو، بلکہ ان کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہیں، اور یہ تمہیں چیز اللہ کی ناشکری سے بچا لے گی، تو تم اس وقت شکر گزار ہو جاؤ گے. تو شکر گزاری کا اصول یہ ہے کہ جو اپنے سے کم تر لوگ ہیں نا، ان کو دیکھا جائے، جن کی نعمتیں تھوڑی ہیں ان کو جب دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے پاس انعامات اور نعمتیں زیادہ ہیں، اور جب ہم اپنے سے برتر لوگوں کو، اونچے لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ ہوگا ان کو تو اتنا کچھ ہے تو میرے کو تو کچھ بھی نہیں، تو پھر ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس نہیں رہ جائے گا اور ہم اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 18 اللہ رب العزت نے یہاں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، کافروں کے اعمال جو ہیں وہ بالکل کسی کام کے نہیں رہتے، وہ ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہاں ایک اصول ہمیں بتا دیا گیا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان مومن ہو، اور اگر شخص مومن نہیں ہے تو اس کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، جو مومن نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے. تو لہٰذا اعمال کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، اور جو شخص مومن نہیں ہے، ظاہر ہے کافر بھی نیک اعمال تو کرتے ہیں، کچھ خیر اور بلائی کے کام تو وہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر ان کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں رکھا جاتا. آیت نمبر 31 ہے سورہ ابراہیم کی، کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. تو یہاں مومن بندوں کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے عطا کردہ رزق کو خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں. پوشیدہ خرچ کرنے سے مراد بعض مفسرین نے لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عام صدقہ کیا جائے تو وہ پوشیدہ کیا جائے، اور اگر ظاہر بیان کر کے دکھا کر کیا جائے تو وہ فرضی جو صدقہ ہے، جو فرضی زکوٰۃ ہے ہمارے اوپر، وہ اگر دینی ہو تو پھر وہ اعلانیہ دی جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی احساس ہو کہ ہم نے بھی اس فریضے کو ادا کرنا ہے. لیکن جو شخص اپنا صدقہ چھپا کے کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت والے دن، اور ان 7 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اپنا صدقہ ایسے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا ہوتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے. اور ایسے ہی اگر کوئی بندہ چھپا کر صدقہ کرے اور اس کا صدقہ کسی غلط جگہ پہنچ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور بلکہ اس غلط جگہ پہنچنے کی وجہ سے ان غلط لوگوں کی اصلاح کی بھی امید ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں صدقہ کروں گا، تو وہ رات کے اندھیرے میں نکلا تو اس نے جو ایک بندہ رستے میں ملا اس کے ہاتھ پہ اتنے صدقے کے کچھ پیسے رکھ دیے. صبح پتہ چلا کہ جس کو صدقہ دیا نا وہ تو چور تھا. یہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو خیر اور نیکی کے ارادے سے صدقہ کیا تھا.
پھر دوسری رات ارادہ کرتا ہے اور رات کو جب نکلتا ہے تو جس کو صدقہ دیا وہ ایک بخیل آدمی، مالدار تھا اور بخیل تھا، پھر سوچتا ہے کہ میرا تو صدقہ شاید قبول نہیں ہو رہا، تو تیسری رات پھر صدقہ دیا تو اس رات ایک زانیہ فاحشہ عورت کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے آ گیا۔ تو اب یہ بندہ بڑا پریشان ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو خواب کے اندر یہ بات پیغام پہنچایا کہ اللہ نے اس کے 3 دن کے صدقے کو قبول کر لیا ہے، اور ان لوگوں تک صدقہ اس لیے پہنچایا ہے، ہو سکتا ہے کہ چور اس صدقے کی وجہ سے اپنی چوری سے باز آ جائے، اور بخیل کو جو مالدار ہے اسے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ صدقے کی برکت سے اس زانیہ کو اپنی بدکاری سے باز آنے کی توفیق مل جائے۔ تو لہٰذا جب کوئی شخص مخفی انداز سے صدقہ کرتا ہے تو اس کو قیامت والے دن بھی ایک اعزاز ملے گا، اور دنیا میں اگر اس کا صدقہ کسی غلط جگہ پر چلا جاتا ہے تو اس کا صدقہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کا صدقہ بھی قبول ہو جاتا ہے، اور جس غلط جگہ پر پہنچا ہے وہاں پر بھی امید ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں گے، ان کی اصلاح کا بھی ایک پہلو نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔